تحقیق پڑھ کے دیکھو، بغیر لاؤڈ سپیکر دے اگر کوئی بندہ گل کرے اس کے پھیپھڑے جتنی مرضی طاقت ہوگی، اس کی آواز زیادہ تو زیادہ زیادہ تو زیادہ زیادہ تو زیادہ 10,000 بندہ سن سکتا ہے۔ 10,000 بندے تو زیادہ میرے بچوں، انسان جتنی مرضی طاقت لا لگے بندے نو آواز سنائی نہیں دیندی۔ غدیر وچ معجزہ پیغمبر نے یہ فرمایا، غدیر والا خطبہ مولا علی دی کلائی نب کے جو پیغمبر فرمایا، میرے نبی دی آواز 1.25 بندے سنے، صرف سنی نہیں، سنی بھی ہے تے سمجھی بھی ہے۔ اس معجزے جو حسین ابن علی نانے تو بھی قدم فرمایا، کیڑا غدیر وچ پیغمبر دی آواز 1.25 بندے سنیے۔ جس ٹائم حسین آخری خطبہ ارشاد فرمایا، فرزند علی و بطول دا کلام 9 لاکھ بندے سنے، سنا بھی ہے تے سمجھا بھی ہے۔ وہ ہن سن لو وہ پیغام، آخری خطبہ لاقت بیان فرمایا، اور کلام دا آغاز تک کافی پہلے دے، میں آخری حصہ سناؤنا چاہنا۔ حسین فرما رہے ہیں، دیکھو میرے پاس بھائی، حسین فرما رہے ہیں، تم جانتے ہو اللہ کی اس زمین پر میرے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کرے کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ اے مولا استے بولے تو سارے بولے، تم جانتے ہو اللہ کی اس زمین پر میرے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کرے کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ ایک اور موقع دیئے، گرمی بڑی ہے، فرمایا تم جانتے ہو اللہ کی اس زمین پر میرے علاوہ کوئی بھی نہیں جو یہ کہہ سکے میں جنت کا سردار ہوں۔ مہربانی 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 مہربانی۔ تیسرا جملہ فرمایا تم جانتے ہو اللہ کی اس زمین پر ہمارے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میرا نانا محمد ہے۔ حسین فرما رہے، وَمِنْ قَلَامِهِ حسین فرما رہے، فرمایا اللہ کی اس زمین پر ہمارے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں، شیعہ سنی دوستو، کوئی بھی ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں حسن کا بھائی ہوں۔ تم جانتے ہو اللہ کی اس زمین پر ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ جعفر طیار ہمارے چچا ہیں۔ قالو بلا، سب نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں، تو حسین ہے، حسن کا بھائی ہے، علی کا بیٹا ہے، فرزند زہرا ہے، لخت جگر حیدر قرار ہے، محمد مصطفیٰ کا نواسہ ہے۔ اے پیغام ہے، اے تولے تک نہ پہنچیا تو پھر یہ میرا قصور ہے، تسی وصول نہ کیتا امام ویکھ رہے ہیں کہ پھر توڑا قصور ہے۔ فرمان مولا دا، مولا فرمایا اے ملک ملک سے جمع کیے گئے لوگوں، چونکہ تم جان چکے ہو کہ میں کون ہوں، مجھے جانتے بوجھتے قتل پر جمع ہو گئے ہو، حسین تمہیں بد دعا کرتا ہے، آج کے بعد فرقوں میں بٹ جاؤ۔ ہاں کرو یا نہ کرو، پیغام پہنچ گیا، مولا حسین کا کلام تو تک پہنچ گیا، بھائی ہاں کر دیو، پہنچ گیا۔ کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ تم چونکہ جانتے بوجھتے میرے قتل پر جمع ہو گئے ہو، میرے قتل پر اکٹھے ہو گئے ہو، تو حسین تمہیں بد دعا کرتا ہے، آج کے بعد تم فرقوں میں، آج کے بعد تم گروہوں میں بٹ جاؤ گے۔ یا رسول اللہ گواہ ہو جاؤ، تو اس امتی اپنا فرض نبھایا، یا امیر المومنین گواہ جاؤ، تو اس غلام فرض نبھایا، حسین ابن فاطمہ گواہ ہو جاؤ، موجود ہو، میں تیرے خادم اے فرض نبھایا۔ یاد رکھو بندہ مکے دا ہوئے، بندہ مدینے دا ہوئے،
بندہ ایران دا ہوئے، بندہ پاکستان دا ہوئے، بندہ شیعہ ہوئے، سنی ہوئے، وہابی ہوئے، کوئی بندہ، ہر او بندہ جڑا بندہ رسول اللہ دا کلمہ پڑھن تو بعد مسلمانہ دے درمیان تفریق اور فرقے دی گل کر دے، سمجھ مننا اے حسین دی بد دعا دا نتیجہ ہے۔ بات پہنچ گئی؟ میں آکھیا ہی میں داد ملنی چاہیے، بات پہنچ گئی، ہاں کر دیو یا نہ کر دیو۔ جیڑا بندہ مسلمانہ دے درمیان تفریق دی بات کر دے، دل توڑن دی بات کر دے، فرقے دی بات کر دے، جدائی دی بات کر دے، سمجھ ونجنا اس بندے نو حسین دی بد دعائے۔ اور جیڑا بندہ کلمہ رسول اللہ پڑھن تو بعد اسلام دے اتفاق دی کوشش کر دے، دل جوڑن دی کوشش کر دے، بندگان خدا نو بندگان خدا دے قریب کرن دی کوشش کر دے، او جتھے بھی ہے سمجھ ونجنا او بندہ مقصد حسین کے چل رہی ہے۔ بات پہنچ گئی جی؟ ایک گل حسین کی تیئے اپنے قاتلانہ 9 منٹ ہو گئے۔ ایک گل حسین ابن علی علیہ السلام دی پاک ہمشیرہ جڑے کے نمائندہ حسین ہیں، کربلا تو بعد حسین دی نمائندہ شریکت الحسین ہے۔ حسین دی پاک ہمشیرہ نے ایک گل کی تیئے دربار یزید، ماحول انجی راسی، بجلی کوئی نہ ہو سی، پکھے کوئی نہ ہو سی، گرمی چوکھی ہے، گل لیڈی قیمتی ہے کہ تارے واسطے سننا ضروری ہے، اور جتنی محبت نال سن رہے ہو میں مشکور ہاں، میرے پاس دیکھنا آخری بات ہے اور اس کے بعد مصیبت کا جملہ ہے۔ دربار شام بنت امیر المومنین علیہ السلام نے جس ٹائم قاتلہ نو ویکھیا کرسیاں تے بیٹھے ہویا اور یزید بار بار اپنے تخت تے اترایا اور یزید نے بار بار یہ آکھیا کہ بھئی تسا ویکھیا نہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ پہلی گل نہیں میرے بچوں، جڑی گل پرفیکٹ ہوئی ہے میں تو وہ سنا رہے ہیں۔ یعنی یزید آخرے آئی، بنت امیر المومنین نو آخرے آئی، اے بنت علی کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ مجمع میری ہی مرضیدہ ہے، میرے سننا نسلی بیٹھے ہو نہ سننا ہوئے، جتنی گرمی ہے باہر چلے گئے ہو ہوا، اے جملہ شہزادی دا ذہن سے رکھنا، جس لئے اس آکھیا نا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے سننا نسلی بیٹھے بھائی غصہ کیوں کرتے ہو؟ قلب کوثر نو سن سو، بھائی جان نو سن سو، اور ذاکرہ نو سن سو، میں تا گرمی دی گل کی تھی ہے، ایڈی گرمی بیٹھے ہو تو میں خوش ہو کہ شاید میرے ہستے بیٹھے ہو۔ جملہ شہزادی دا توڑے حوالے کر دینے ہیں۔ بی بی فرما رہی ہے تم یہ کہہ رہے ہو کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ بی بی دا جملہ ہے، بی بی فرمایا جو میں دیکھتی ہوں تو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ قدر فرمائی میں جی، قدر فرمائی میں اتنی توڑی توجہ، بہت بڑی توجہ اس مجلس سے۔ جو میں دیکھ سکتی ہوں تو نہیں دیکھ سکتا۔ اگر مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں نے کیا دیکھا تو پھر سنو، ما رأیت الا جمیلا، میں نے جدھر بھی دیکھا، میں نے جہاں بھی دیکھا اسے جمیل پایا۔ مہربانی جی توڑ تک دعا ہے، میں نے جدھر بھی دیکھا جہاں بھی دیکھا میں نے اسے جمیل پایا۔ اور اگلی گل یہ شہزادی دی، اس کے بعد مصیبت کا جملہ۔ بی بی فرمایا تینو تخت مانے تلواراں تے ہتھیاراں تے 56 ملکاں دے، جا میں تینو چیلنج کر دیا پوری دنیا دے اپنے جیسے انسان جمع کر لے۔ توجہ، بنت علی فرما رہے ہیں، فرمایا میں تینو چیلنج کر دیا پوری دنیا تے اپنے جیسے انسان جمع کر لے، ہتھیار ودھا لے،
بدماش بلا لے، پوری دنیا کٹھی کر لے، رسیاں بھی میں پائیاں ہوئی ہیں، ظاہراً قیدن بھی میں ہاں، بھرا بھی میرے مارے گئے، پتر بھی میرے مارے گئے، تے میں تینو چیلنج پہ کر دیا کیڑا فاسعد جہدکا، تو جتنی کوشش کر سکتا ہے کر لے، یہ ایک قیدن کا حسین کی بہن کا تمہیں چیلنج ہے کیا؟ لاؤ تم ہو ذکرنا، قیامت آ سکتی ہے تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا۔ مہربانی جی، مہربانی، اتنا ہی میں پڑھنا آئی، یہی میں پڑھنا آئی۔ دیکھو نا، سمجھدار بچے ہو، سمجھدار افراد ہو۔ ایک چیلنج حسین فرمایا، توجہ، ایک چیلنج حسین فرمایا، ایک چیلنج حسین کی ہمشیرہ فرمایا۔ حسین یہ چیلنج فرمایا، چونکہ تم میرے قتل پر جمع ہو چکے ہو، لہٰذا آج کے بعد تم فرقوں میں بٹ جاؤ گے، گروہوں میں بٹ جاؤ گے۔ جیڑا بندہ فرقہ پرستی دا شکارے، انہوں حسین دی بد دعائے، اور بی بی فرمایا لا تمہو ذکرنا، تو اور تیرے جیسے یزیدی ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتے۔ جو ذکر مٹاون دی کوشش کرے، سمجھے وہ یزید دے رستے تھے۔ جو ذکر کراون دی کوشش کرے، سمجھے عالیہ دے رستے تے چل رہے۔ جو عالیہ چیلنج فرمایا، وہ چیلنج میں پورا کر رہے ہیں۔ آج دی یہ صف ازانوں، ماتمداران دی، سادات عظام دی، نہ درویشان دی، مالک انہاں دی نگری نو آباد رکھے، زہر انہاں دی آبا و اجداد دا بابا زیگم شاہ توڑا، یہی کام میں اپنے نانے دادے دے ذکر کرنا، ایک کر رہے ہو، کوئی کمال نہیں نہ دا، بابا فدا شاہ غصہ نہ کر سی، عقیل شاہ دی غصہ نہ کر سن، ایک کوئی کمال نہیں نہ دا، اس کمال دے پچھے مسافر شام دی دعا ہے۔ مسافر شام دا وہ چیلنج، جڑا چیلنج شہزادی نے یزید نو فرمایا، اور اس چیلنج نو نبھامن دی خاطر اللہ مسلسل ایک ایسی قوم پیدا کر رہے ہیں، جڑی نہ گرمی ویکھ رہی ہے، نہ سردی ویکھ رہی ہے، نہ دھوپ ویکھ رہی ہے، نہ چھاں ویکھ رہی ہے۔ اے میرے سامنے ایسے چٹیاں داڑیاں آلے ضعیف بیٹھے، یہ آرام دی عمرے، انہاں دے جوان بچہ آکھا اسی نامنو مجلس گرمی بڑی ہے، حبس بڑی ہے، اور انہاں دے دل وچ آیا اسی انہاں نو کیا پتا، میں کر لگنے محمد دے متھے ونیاں، میں ہوں دے پتران دا ذکر سونا ماں، کلو دسن جو گا ہوا، توڑے جو گرمی آئی آرام بلا کے، میں علی دی دھی دا وعدہ نبھایا، علی دی دھی دا کیتا ہویا وعدہ قول قرار، اس تے عمل کرن دی میں کوشش کی تھی۔ ہون میرے پاسے لکھو غربت دا جملہ آ گیا، جس لئے خطبہ پڑھ دے پائے ہے، نظرت یمینا و شمالا، ایک دفعہ سجے ویکھیا، پھر کھپے ویکھیا، جناب فضا فرمایا بنت امیر المومنین، خطبہ تے پڑھ رہے ہو، سجے کھپے کینوں ویکھ رہے ہو؟ فرمایا 21 رمضان دی صبح آئی، باب علی فرمایا آئی، میں شرابی دے دربار پڑھنے خطبہ، میں خطبے پڑھن دا وعدہ کیتا آئی، باب خطبے سنن دا وعدہ کیتا آئی، بھلا ہوئے جی، میں ویدی پیاں میں نو بابا نظر نہیں پہ آندا، انہاں تے فرمایا آئی جدہ تو خطبہ پڑھ سے نا، شام والا تیرا خطبہ سنن ضرور آسان، دربار کی نکری چوین بلند ہویا، شاباش جی میں تے خطبہ پڑھے، انج میں پڑھ سکتا ہمیں، میں کلہ نہیں آیا، تیری ماں بطور بھی آئی ہوئی ہے، تیرا نانا رسول بھی آیا ہویا، کتنے ارواح انبیاء علی دا لہجہ سنن دی خاطر دربار شام آئیاں۔ ماتمی جوانوں، ازاداروں، کوئی اوکھی دعا ہے، یہ دعا مدی قبولیت دا مرکز ہے، قبول ہو جائے ایڈی گرمی۔ علماء مقتل ذاکرین حسین، علماء مقتل دینا مقتل لکھا، شاہ جی وہ تھک پے، وہ آدن سالے تو فیصلہ نہیں ہوندہ، علی دیاں دیاں واسطے شام دا بازار زیادہ اوکھا، یا ظالم دا دربار زیادہ اوکھا،
چٹی داڑی تے ہنجوان نال تر ہو گئی تے جوانہ دے میں انتظار چاہاں حالی تے جوانہ دے منہ جو ہے نے نکلی میں کو فرق دس دینا او فرمیدن شام دا بازار اتنا اوکھا ہا 8 مستوراں شام دے بازار چ مر گئیاں دربار ایڈا اوکھا ہا خود علی دی تھی موت کھڑی مر گئی بلا ہوئے تاری حین و سلامی تاری نوکری میں جی نوکری میری روسیو جدی روح حسین کے زخم ویکھ لے سی ہاں میں وہ تشریح کروں ہاں سونا جملہ فرما رہے ہیں تاری حین و سلامی اس گرمی تاری چہرے دا مغموم ہو مننا تاری اکھے دو آنسوان دا مننا میرے بھائیوں میں ایدے تے بھی راضی ہوں مگر لے نوجوانوں تھوڑی اور کوشش کرو اسے واسطے صف پہ بیٹھے ہو میں پہلا لفظ آکھے ہے بازار اتنا اوکھا ہا 8 مستوراں شاہ جی 8 مستوراں شام دے بازار چ مر گئیاں دربار اتنا اوکھا ہا جیڑی صبر دا پہاڑ بی خود فرما رہی ہے یا لیتنی متو قبلا کاش میں دربار آنے سے پہلے مر گئی ایک جملے چ میں کربلا اور شام بھی دس دینا میرے بعد اگر میرا جملہ یاد رہ گیا انہاں بزرگانوں تے منہ چو ایک دفعہ ہے غریب حسین ضرور نکل سی شاہ جی اے پہاڑے مسائب دا شام میں گھٹ پڑھی ہے مگر اس جملے تو بعد پھر کیا پڑھنا ہے میں کربلا اچ اور شام اچ کتنا فرق ماتمیوں کربلا اچ مسلمانہ حسین نو مار کے جمعہ پڑھیا شام دے بازار اچ جمعہ پڑھ کے علی دیاں دیاں نو مار چاہا دیکھو نبینہ دی صدا توڑ تک بلند ہو گئی اللہ تعالی فریاد قبول فرماوے تو علی ہے میرے امام دے ظہور دا باعث ہو جائے اتحار ذاکر تو تسا سنیا کہ علی دیاں دیاں 15 آزانہ سنیاں بولو کدا کسی تو پوچھیا گئی نا 15 آزان ہے جب جمعے دی آزان بھی آئی ہر آزان تو بعد رش گھٹ ویندا آئی ہر نماز تو بعد رش ود ویندا گھٹ پڑا اس جملے نو گھٹ میریاں سیدیاں چے ایک آزان تو بعد رش گھٹیا علی دی دی فرمایا سجاد انہاں نو آکھو نا کہ ہن تا رش گھٹ گئے ہن سادہ کافلہ ٹوریں ہن راہ روکن والے کم ہو گئے سجاد شیمر نال گل کی تھی جڑا شیمر جواب دیتا ہے میری قوم مل پا دے بنا کتنا روحی ہے کہ اس جملے دا حق دا ہوتا ہے اے ظالمہ دے اپنی پھپی نو آگ جس بندے جمعہ پڑھاونا ہے نا او بھی یاد ہے میں جب تک نمازیاں نو نال لا کے علی دی دھینو پتھر نہ مار لوں واہ واہ ہے ہون جرونے ہو دیکھو نا ہون ماتم دی صدا ہون جو آگئی جی میں چاہ رہی آمی پاکہ دے سچے ہوئے نہ بسائے حالات جیسے بھی ہوئے دل پہ اثر ہوندہ ہے ایک کوئی پیسہ دا محتاج ذکر ضروری ہے میں 1000 روپیہ کالے کپڑے پوا کے بندے ونڈ کے لائے آماتے پھر رو میں آنکھ چ آنسو نہ ہوئے نہیں تیرا اے آنسو چاہیے جڑا نکلتا پہ ہے اے آنسو بی بی دے رومال دا مہمان ہے جوانوں اے آنسو مظلوم دے زخمہ کے ونج لگ دے جس جمعہ پڑھا منہ ظالم پیا دے یہ تئی میں پتھر نہ مار لو ماں او جی نوکری سید سید پہ فرما رہے ہیں کہ حسین دے قتل تو بعد بھی کوئی نماز ہے تو سا آنکھیں تو ان میں کہ لفظ پورا پڑھ دینا نماز دے مسائل پڑھو میرے اہل سنت بھائی جتنے آئے ہو درویشان دی مجلس سے تو آنے تے واجب ہے آج ون کے شام نو اپنے قاری صاحب تو پوچھنا آیا شریعت کا حکم ہے یا کوئی نہ شریعت دیئے جیسے لے کوئی نمازی نماز پڑھے انہوں چاہیتا ہے اپنے بدن کے خوشبو لاوے میرے پاس دیکھو میرے بھائی بسم اللہ ہے صاحب آگئے عزت والے خاندان دے فارغ مولا اس کا اضافہ فرماوے بزرگاں دے درجات بلند ہومن مولا انہوں محفوظ فرماوے سارے تے پریشانی پرچے دی توڑے آنسوان دا صدقہ مالک کو دور فرماوے اے بے شک انہوں تو تصدیق کر لو نماز واسطے خوشبو کپڑا تے لامنا اے سنتے آکھاں لفظ کائنات دے نمازی
نماز پڑھیں کپڑا تے خوشبو لا کے کربلا تے ظالمہ نماز پڑھیے کسے نمازی دے کپڑے تے اکبر دا خون ہا واہ 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 کسے کی میں تڑا پھر نہیں ہو کسے جی تڑی گل دا جواب پیا دینا سید زیگم شاہ جی کسے نمازی دے کپڑا تے عباس دا خون ہا مگر شام دے حرامی مات گئے معافی دی گئے ہن قرآن میرے سامنے آگئے ہے میں لکا نہ سکتا مگر شام والے اس ظلم وچ ود گئے جڑا انہاں جمعہ پڑھیا 15 اذانہ تو بعد کسے نمازی دے لباس تے وڈی آلیا دے سر دا خون کسے دے لباس تے چھوٹی سین دے سر دا خون علی دیاں دیاں ترائے پھلکے چھپیاں ٹوڑ دیاں توڑی ہے نو سلامی جی ہون میں مسافر شام نو استغاثہ کرتا شام دی تھکی ہوئی سین اس مجمع تے نگاہ فرماؤ نا کوئی اوکھی دعا ہوئے تے قبول فرماؤ امام زمانہ اپنے محبہ دے خود گواہ بنو نوکری ہے میری آگ دینا میں تو ٹائم تھوڑا ہی تا میں وچو مضمون دے حصے چھوڑیندہ پیامی تو سا بار بار پیا دے ایک روایت پڑھ دیں جتنا وعدہ کیتا ہے وعدہ خلافی نہ ہو جائے میرے پاس سے دیکھو میرے بھائیو شام دا بازار نہ پڑھنا سوکھ ہے شام دا بازار نہ سننا سوکھ ہے اس ساڑھا حوصلہ ہے اسا روز پڑھتے ہیں اور یہ توڑا حوصلہ ہے تسا روز سن دیو وگر نہ گل غیرت دی ہوئے اس تو بات کا موت ہے نا جی اس تو بات کا زندگی تا کوئی نہ علی دیاں جتا شام دے بازار چاہیاں پاک سینی دے ترائے پردے ہیں بچے حیران ہو گئے کتنے پردے ہیں بولو بھئی سارے ترائے پردے ہیں پاک سین عالیہ صلوات اللہ علیہ دے میرے بچوں ترائے پردے آئے آنکھوں تا ہاتھ بن کے تشریح کر دینا ہاں کر دے ماں کر دے بھی یہ چہرے تہائی والان دا پردہ والا تہائی کئیاں ملکان دی خاک دا پردہ اس خاک دے اتہائی لڑے ہوئے خون دا پردہ دربار اوان کھڑیاں جیڑیاں سوائے نماز دے کھلوتیاں کوئی نہ کسے ذاکر پڑھیا 3 گھنٹے کھڑائیاں کسے پڑھیا 4 گھنٹے کھڑائیاں کسے پڑھیا 9 گھنٹے کھڑائیاں میں اپنی کمزوری مندہ اس معاملے پاک سین تو میں معافی مندہ میں کمزور آدمیاں جی ضعیف آدمیاں بے بس آدمیاں میں حالیتے کسے کتاب اچھ نہیں پڑھ سکیا زہرہ زادیاں ظالم دے سامنے کتنی دیر کھڑائیاں گئیاں وڈی سین دے بارے بھی یہ سارے ذاکرین پڑھتے ہیں مدینہ دے دربار اچھ وڈی سین 4 گھنٹے کھڑے کسے پڑھیا 9 گھنٹے کھڑے کسے پڑھیا 5 گھنٹے کھڑے معافی دیوائے میں نہیں پڑھ سکیا جی میری معلومات حالی تے نہیں آیا کتنی دیر وڈی سین کتنی دیر کھڑائے گئے چھوٹی پاک سین کتنی دیر کھڑائے گئے اے قرآن میرے سامنے علم میرے سامنے صدات میں مہمانہ ایک طریقہ تانوں ایسا دس سکتا اس طریقے تے اگر غور کرو تانوں اندازہ ہو سکتا ہے جو کتنی دیر کھڑائیاں گئیاں محمد دی دھینو اتنی دیر کھڑایا گیا بی بی دے وال سفید ہو گئے تالی ہے نو سلام تالی ہے نو سلام جی نو جی ہاں یہ میں جملہ پڑھا میرا جملہ ہے جی جیسے میں وڈی سین دے مسائب پڑھا 7 حصے میرے مگر ہون ساڑا موضوع ہے وڈی سین نو جوانوں اتنی دیر کھڑایا گیا کہ پاک سین دے وال سفید ہو گئے میں نو نہیں پتا یہ 3 گھنٹے چھوڑے میں نہیں جاندہ 4 گھنٹے چھوڑے میں نہیں جاندہ 5 گھنٹے چھوڑے چھوٹی سین کو کتنی دیر کھڑایا گیا اگر آنکھوں تو میں دس دینا اللہ گوائے علی دیاں اتنی دیر کھڑائیاں گئیاں